اڑ کر لگنے والی بیماری کے حوالے سے چند احتیاطی تدابیر کے حوالے سے میں نے ایک چھوٹی سی تحریر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ذرا اس کو آپ غور سے پڑھیے گا۔ اس مرض میں یعنی ٹی بی جیسے مرض میں آپ علاج تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ بنٹی ببلی کی والدہ حضور اپنی پوتی کو جھپیاں ڈال رہی ہیں جبکہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، وہیں پر انہی کے بیڈ پر بیٹھ کر یہ پورا کا پورا ٹبر کھانے بھی کھا رہا ہے، ان سے کیک بھی کٹوا رہا ہے، بچے ان کو کیک بھی کھلا رہے ہیں۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ کیا میسج پہنچایا جا رہا ہے دنیا میں؟ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ یہ ایک غلط میسج گیا ہے اس انفلوئنسر کی جانب سے کہ جہاں پہ اس بیماری کو اتنا ہلکے میں دکھا دیا گیا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے اس بیماری کا علاج تو بہت آسان ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ اٹھ جاتے ہیں سوالات، کیا واقعی ان کو یہ بیماری ہے یا نہیں؟ روزانہ سوشل میڈیا کے اپنے ڈیفرنٹ اکاؤنٹ میں یہ بنٹی ببلی بیٹھ کے روتی ہے یہ خاتون، اور کہتی ہے کہ میری ماں بیمار ہے، میں کینسر پیشنٹ ہوں، اور جی میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، میری دوائیاں ہیں، میری ویسی ہے، یہ وہ۔ میں نے ان کے اوپر 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی جس پہ میں نے کہا کہ یہ محترمہ اور ان کا محترم فرماتے ہیں کہ ہم علاج کی وجہ سے اپنی ویڈیو زیادہ لگا نہیں پا رہے تھے، تو ہم ذرا علاج کے حوالے سے بزی تھے، ہم اپنا جو سی ٹی اسکین وغیرہ یہ تمام چیزیں کروا رہے تھے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ نے سی ٹی اسکین کروا لیا، لیکن آپ نے یہ نہیں دکھایا کہ آپ کس ڈاکٹر کے پاس گئے، کس ڈاکٹر نے آپ کو یہ پرسکرائب کیا اور آپ چلے گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں مطلب میں بھی ہاسپٹلائز ہوئی ہوں اور میری بھی بہت سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں، کچھ پریگنینسی کے حوالے سے، کچھ ویسے بھی، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی یہ ایم آر آئی سی ٹی اسکین ہوتا ہے، ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، اور یہ صرف خوف جاتے وقت نہیں بلکہ جب واپس بھی آتے ہیں اس کمرے سے تو انسان کا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے، اور جہاں پہ یہ دماغ کا سی ٹی اسکین ہوتا ہے تو ویسے ہی پیشنٹ جو ہے اتنا زیادہ وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ محترمہ ہنستے مسکراتے سی ٹی اسکین کے کمرے سے نکل رہی ہیں اور یوں گئیں یوں واپس آئیں، اب ہمیں تو نہیں پتہ نا۔ اب یہاں پہ ایک کمنٹ آتا ہے میری ویڈیو پہ جہاں پہ پوچھا جاتا ہے ڈاکٹر نیم بتائیں، ہاسپٹل نیم بتائیں، بھئی کہاں علاج چل رہا ہے، کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے؟ جس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہوتا ہے نا، یا جو دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ میں ان چند لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو واقعی ہی اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور جن جن لوگوں نے اپنے ڈاکٹروں کے نام بھی بتائے ہیں، جن جن لوگوں نے اپنے ڈاکٹرز کی لوکیشن بھی بتائی ہے، یعنی ہاسپٹل کی لوکیشن بھی بتائی ہے، سی ٹی اسکین بھی دکھایا ہے، ایم آر آئی بھی دکھائی ہے، ریڈیشنز بھی دکھائی ہیں، تو وہ میری نظر میں واقعی ہی وہ سچے لوگ ہیں، اور اللہ پاک ان لوگوں کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی دے۔ سب سے پہلی دعا میری طرف سے جو ہے وہ ہنا آصف والے جو آصف صاحب ہیں ان کے لیے، انہوں نے اپنی اے ٹو زی ہسٹری بتائی، اپنی میڈیسنز بتائیں، اپنا علاج بتایا، یہاں تک کہ کراچی وہ آئے، آغا خان میں دکھایا، آغا خان کے ہاسپٹل میں انہوں نے باقاعدہ اپنا چیک اپ دکھایا، اپنا ڈاکٹر دکھایا، بائی فیس نہیں لیکن انہوں نے ہنا جو ان سے باتیں کر رہی تھیں وہ سب کچھ دکھایا۔ اس کے بعد وہ لاہور جب جاتے ہیں تب وہ اپنی تمام چیزیں دکھاتے ہیں۔ تھرڈ چیز کہ ابھی وہ ایڈمٹ ہو کر آئے ہیں اور ان کی دوبارہ ایک ایمرجنسی سرجری ہوئی ہے جس کے بارے میں ہنا نے اے ٹو زی بتایا۔ یہ سچے لوگ ہیں جو کتراتے نہیں ہیں، چھپاتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ جس گھر میں ایک بندہ بھی بیمار ہو نا، ان کا پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی کہ انہوں نے مدر ڈے منانا ہے، انہوں نے ایک برانڈ کا کیک، آپ کو پتہ ہے کہ جس برانڈ کا کیک کل مدر ڈے پہ کاٹا گیا ہے اس بنٹی بمبلی کی جانب سے، وہ کیک اس وقت تقریباً 4000 سے ابو کا کیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر یہ رونے والے لوگ، آج یہ ہے، آج کا گرمی ہے، آج فلانا ہے، آج یہ ٹوٹ گیا، آج وہ ہو گیا، آج یہ بائک میں مسئلہ ہو گیا، آج یوں ہو گیا، ہم بائک پہ مال لے آئے۔ 4000 کا وہ کیک، 4000 کے تقریباً رینج کا وہ کیک ہے جو مدر ڈے پہ کاٹا گیا ہے۔ کمپنی نیم میں نے پڑھ لیا، جو بیکر نیم ہے، بیکری کا نام۔ اب یہ دوسرے جو پیشنٹ ہیں وہ ہیں نوشین سسٹر۔ نوشین سسٹر کی کینسر کی ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس پر انہوں نے باقاعدہ اپنی میڈیسنز شو کروائیں، کیونکہ وہ ایک گاؤں میں چلی گئی ہیں اور وہ دوائیاں ان کو 10 سال تک کھانی ہیں۔ وہ دوائیاں انہوں نے ایک آئس باکس کے اندر رکھی ہیں اور سب کو وہ دکھا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ میں نے 10 سال تک یہ کھانی ہے، یہ میری ایک بہت بڑی جرنی ہے، آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی صحت سلامتی والی زندگی دے، ان کے بچے پہ ان کا سایہ سلامت رکھے نوشین سسٹر کا، کیونکہ وہ سچی ہیں،
وہ اپنی سچی بیماری بتا رہی ہیں، اور پھر ان کو لوگ کم دیکھتے ہیں۔ ہنا آصف والے جو ہیں ان کو لوگ کم دیکھتے ہیں، جو سچ میں اپنی بیماری دکھاتے ہیں، اپنے ڈاکٹر، اپنے ہاسپٹل، اپنی رپورٹس، اپنی ریڈیشن سب کچھ دکھاتے ہیں، لوگ ان کو کم دیکھتے ہیں۔ اور لوگوں کو بڑا شوق ہے ان لوگوں کو دیکھنے کا جو بھیک مانگتے ہیں، جو ڈیجیٹل بھکاری ہیں۔ پھر وہ بابا فوڈ کی جو وائف ہیں راجا جی، اب ان کو بھی دیکھیں کہ ان کے بال اترے، ان کی ڈائٹ دیکھی ہم نے، ان کا علاج دیکھا، ان کا سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اور پتہ نہیں کیا کیا ریڈیشنز وغیرہ، وہ تمام چیزیں ان کا بیٹا علی وہ دکھاتا ہے، پراپر دکھاتا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے ایک ایک چیز بتائی کہ یہ بیماری کس طرح کیسے کیسے کیسے۔ یہ ہے وہ سچے لوگ۔ یہاں پہ جناب کپڑوں کا بزنس کیا جا رہا ہے، اور ایک اور ویڈیو سامنے آتی ہے جس پر یہ محترمہ رات کے 1:30 بجے یہ عورت بیٹھ کے کپڑے استری کر رہی ہیں، دھاگے کاٹ رہی ہیں۔ اس بیماری میں ڈاکٹر سب سے پہلے کہتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈیلی روٹین چینج کرنی ہے، صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، ورنہ یہ بیماری کیسے صحیح ہوگی، کیسے ٹھیک ہوگی؟ آپ خود بتائیں کہ ایک مریض چاہے وہ اسٹیج 2 کا ہو، 1 کا ہو، یا پھر 4 کا ہو یا 3 کا ہو، ایک بات کر رہی ہوں، کیا وہ اس کے لیے رات کی اس لیٹ پہر تک جاگنا صحیح ہے؟ کیا اس کے شوہر کو اتنا بھی خیال نہیں ہے اس عورت کا کہ وہ بیمار ہے، وہ مریضہ ہے، اس کی دوائیوں کا، اس کے علاج کا وہ دکھاؤ، تم ڈاکٹر دکھاؤ، ہاسپٹل دکھاؤ، سی ٹی اسکین دکھا دیا جی، کون سا سی ٹی اسکین، رپورٹ بھی دکھا دی، اور رپورٹ کے بعد جی ڈاکٹر کو دکھا بھی دیا، ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر بھی نظر نہیں آیا، وہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ رپورٹ مل گئی، کہاں سے مل گئی ہمیں کیا پتہ وہ رپورٹ کہاں سے مل گئی۔ اور پھر سب سے مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ ان کی والدہ کو جو ہے نا یہ ٹی بی ہے، اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے، ہوگی ان کو ٹی بی، لیکن اس طرح کی غیر احتیاطی حرکت جو کی گئی ہے، ان کی بھابھی صاحبہ نے جو ویڈیو بنائی ہے مدر ڈے پر، جس پہ یہ جو ایک غلط لوگوں تک میسج گیا ہے ایز اے یوٹیوبر کہ آپ احتیاط نہیں کر سکتے ٹی بی کے مریض سے۔ پہلے تو میرا ایک ڈاؤٹ فل سوال ہے، کیونکہ ہم سوال ان سے کر سکتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، کیونکہ یہ ہمیں اپنی ویڈیو شو کرواتے ہیں، A to Z ایکٹیویٹیز دکھاتے ہیں، تو ہم ایز اے ان کے فالوور ہم ان سے سوال رکھنے کا رائٹ رکھتے ہیں، اور یہ جواب ہمیں دیں گے کہ ابھی ان کی والدہ کو جو ٹی بی ہوئی ہے، ہم نے ایک بھی ویڈیو میں ان کی کوئی کھانسی، کوئی ایسی چیز نہیں سنی۔ کیا وہ ایک ہی دن میں ختم ہو گئی؟ جبکہ اس کا علاج 6 مہینے سے سال تک کا ہوتا ہے، اور کھانسی آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ یہ چیز میری بہت قریبی ایک رشتہ سمجھ لیں، بہت قریبی رشتہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، اور انتہا کی احتیاط کی جاتی ہے، کیونکہ یہ فوراً سے دوسرے بندے میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ بیماری۔ دوسرا سوال کہ آپ اتنی غیر وہ احتیاطی حرکت کر سکتی ہیں، آپ کو اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے؟ یہ میرا ان کی بھابھی سے سوال ہے، جو محترمہ مدر ڈے منانے چلی گئیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ میری ساس ٹھیک نہیں ہے، اور یہ وہاں پہ شمائلہ جی کیک کٹوا رہی ہیں، بچوں سے کہہ رہی ہیں ان کو کیک کھلاؤ، اور ان کی ساس اپنے ہاتھوں سے بچوں کو چمچ سے بے شک جو بھی ہے کھلا رہی ہیں، وہاں پہ ماسک بھی نیچے ہو رہا ہے، وہ ہنس بھی رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ پورا ٹبر بیٹھا ہوا ہے، بیڈ پہ بیٹھ کے ان کے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کیا یہ ایک اچھا پیغام کیا ہے کہ ان کو دیکھ کے جو باقی کے جو اس طرح کے مریض ہیں وہ کہیں گے ہاں بھائی اس مریض سے تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا، چلو جی ان مریض کے ساتھ بیٹھو بھی، باتیں بھی کرو، ہنسو بھی، کیک بھی کاٹو، کھانے بھی کھاؤ، جبکہ اس مریض کے جو بستر ہوتا ہے نا اس تک میں جراثیم ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر ڈاؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ واقعی ہی یہ بیماری ہے یا نہیں ہے، جس پہ پورے کنٹینٹ بنائے گئے، جس پہ یہ کہا گیا کہ میں نے تو اپنے اوپر بہت کچھ برداشت کیا، لیکن میری ماں کو اس طرح کہا گیا، میں برداشت نہیں کروں گی۔ تو بی بنٹی اور ببلی، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ جو بیمار ہیں، جس پہ آپ نے کنٹینٹ بنا لیے 3-4 کہ میرے ابو ناراض ہیں کہ میری بیٹی نہیں آ رہی، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ پورا کا پورا ان کا اجڑ کہہ لیں، ٹبر کہہ لیں، وہ تو والدہ کے پاس ہی ہے، اکیلی تو ان کی بیٹی ہے جو کہ اسٹیج 3 کی کینسر مریضہ ہے، لیکن کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں کیا گیا، کیونکہ لوگ بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ محترمہ ببلی صاحبہ بیمار ہیں اور ان کی والدہ کو اپنی بیٹی کا خیال نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی والدہ کو ہی بیمار کر دیا اس چکر میں۔ اور پھر جو
اپنی ذات پہ یہ اتنے بڑے بڑے کینسر کے لیبل لگا سکتے ہیں، جن کو اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے، تو ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی کسی بھی رشتے میں. پھر ان کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ ہم رائٹ رکھتے ہیں ان کے اوپر سوال اٹھانے پہ، چاہے جو مرضی یہ کہہ لیں، جو مرضی ہمارے ساتھ کر لیں، لیکن ہم ان سے سوال کرنے کے حقدار ہیں اور یہ ہمیں جواب دیں گے کہ اتنا غیر احتیاطی ویڈیو بنائی، مگر کیوں بنائی؟ کیا یہ؟ اور دوسرا سوال اس بنٹی سے ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہاری بیوی اسٹیج 3 کی کینسر کی مریضہ ہے، جو ہر سوشل اکاؤنٹ پہ آئی ایم اے پیشنٹ، آئی ایم اے کینسر پیشنٹ کرتی رہتی ہے، اور تم اس سے یہ رات کے 1:30 بجے کپڑوں کا کام کروا رہے ہو؟ کیا میسج دے رہے ہو دنیا کو؟ کیا باقی کے جو لوگ ہیں جن کے گھر میں کینسر کے مریض ہوں گے، وہ ان کو ان کے گھر والے کہیں گے اٹھو اٹھو کام کرو، چلو تم لوگ بھی کام کرو، وہ دیکھو وہ والی انفلوئنسر بھی تو کتنی ہٹی کٹی کام کر رہی ہے اس بیماری میں، تو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ ان کے اوپر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے؟